مباہلہ کی 1 سال کی مدت بھی گزر گئی اور آج 3 سال سے زیادہ کا عرصہ بھی گزر چکا ہے، اور 3 سالوں میں حضرت عبدالغفار علیہ السلام کی طرف سے مرزا مسرور صاحب کو مسلسل للکارا بھی جاتا رہا، مگر جناب مرزا مسرور صاحب نے اس مباہلہ کی دعوت کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مرزا مسرور صاحب کے پیروکاروں کا کہنا ہے کہ آپ کو مرزا مسرور صاحب کی حیثیت کا نہیں پتہ، ورنہ آپ مباہلہ کا چیلنج انہیں نہ بھیجتے۔ میری مرزا مسرور صاحب کے پیروکاروں سے عرض ہے کہ امر واقعہ ہے کہ آپ لوگوں کو مرزا مسرور صاحب کی حیثیت کا نہیں پتہ، اور آج میں آپ کو کھل کر بتاتا ہوں کہ مرزا مسرور صاحب کی حیثیت اصل میں ہے کیا۔ مرزا مسرور صاحب آج جس مرزائی موروثی خلافتی گدی پر براجمان ہیں، اسے ان کے نانا غیر معمور مرزائی مسلم موعود مرزا محمود صاحب نے قائم کیا تھا۔ تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے 14 افراد پر مشتمل فروری 1906 میں ایک مجلس معتمدین قائم فرمائی، جس کا نام صدر انجمن احمدیہ رکھا گیا۔ حضرت حکیم نور الدین صاحب اس کے صدر تھے، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے اس انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا، اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہوں گے۔ رسالہ الوصیت، روحانی خزائن، جلد 20، صفحہ 325۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وفات کے بعد مجلس معتمدین، جو خدا کے خلیفہ کی جانشین تھی، اس نے متفقہ طور پر حکیم نور الدین صاحب کو اپنا امام مقرر کر لیا۔ ان کی وفات کے بعد مجلس معتمدین میں خلافت کے موضوع پر اختلاف ہوا، اور یہ معتمدین کی مجلس ٹوٹ گئی، اور اس وقت مرزا محمود صاحب نے، جو مرزا مسرور صاحب کے نانا تھے، اپنے اس اثر و رسوخ کی وجہ سے جو انہیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے حاصل تھا، دھوکے سے اپنا انتخاب کروا لیا اور یوں خلافت پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں 1944 میں انہوں نے جھوٹا دعویٰ مسلح موت کر دیا، جس کی پاداش میں ان کی شہرت کاٹ دی گئی، اور مرزا محمود صاحب کو جب اپنی موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے خلافت کو اپنے ہی خاندان میں قائم رکھنے کے لیے 1956 میں مرزا خاندان کے تنخواہ دار اور مراعات یافتہ طبقہ پر مشتمل ایک مجلس انتخاب خلافت بنائی، اور ان کے بعد پھر ان کے بیٹے یک کے بعد دیگر خلیفہ بنے، یعنی یہ مرزا خاندان کی موروثی گدی بن گئی۔ اور ان موروثی خلیفوں نے حدیث مجددین کا بھی انکار کر دیا تاکہ ان کی خاندانی خلافت 1000 سال تک چل سکے۔ خلیفہ مرزا طاہر صاحب کا اپنا بیٹا نہیں تھا، اس لیے مجبوری میں انہوں نے مرزا مسرور صاحب کو خلافت سونپ دی، جو ان کا ایک وفادار بھانجا تھا۔ مرزا مسرور صاحب جس موروثی خاندانی گدی پر سوار ہیں، اس کی حیثیت کسی بھی پیر کھوتے شاہ جیسی موروثی خاندانی گدی سے کچھ بھی الگ نہیں۔ اسی خاندانی گدی پر مرزا مسرور صاحب ایک پیر بادشاہ کی طرح خود بھی عیاشی کر رہے ہیں، اور اپنے خاندان اور عملہ کو بھی معصوم احمدیوں کے چندوں سے عیاشی کروا رہے ہیں، اور ہر وقت مرزا مسرور صاحب مرزائی بچیوں کے جھرمٹ میں گھرے رہنے پر اتنے مطمئن ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی بھی قسم کے چیلنج کا جواب دینے کی نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کچھ فرصت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تحریرات کی روح سے مرزا مسرور صاحب کا کیا مقام ہے۔ حکم و عدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ مجدد کا مقام امتی نبی کا ہے، اور مجدد کا منکر فاسق ہے۔ چنانچہ فرمایا، نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں، جب تک کہ اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ روحانی خزائن، جلد 20، تجلیات الہیہ، صفحہ 401۔ پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں،
اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ شہادت القرآن صفحہ 48۔ مرزا مسرور صاحب نے اپنے پردادا حق معدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو جھٹلاتے ہوئے اپنے ایک خطبہ جمعہ جون 2011 میں فرمایا کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اور مجدد کی کچھ حیثیت نہیں۔ حق معدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منکر خبیث ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے منظوم کلام میں فرمایا کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ مرزا مسرور صاحب نے اپنے پردادا حق معدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو جھٹلاتے ہوئے اپنے خطبہ جمعہ جون 2011 میں حدیث مجددین سے انکار کیا۔ حضرت حق معدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آیت استخلاف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے، اس لیے خلافت علی منہاج نبوت یعنی دائمی روحانی خلافت محمدیہ بھی سلسلہ مجددین کی صورت میں قیامت تک جاری ہے۔ حق معدل امام مہدی خاتم الخلفاء حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام سلسلہ خلافت محمدیہ اسلامیہ کے 13ویں خلیفہ اور 14ویں صدی ہجری کے مجدد تھے۔ آیت استخلاف کی تفسیر میں حق معدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اور کس انسان کی کانشنس اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ بغیر اس کے کہ قرآن کریم کا من جانب اللہ ہونا اس پر ثابت کیا جائے یوں ہی اس پر چھری پھیر دی جائے۔ بس یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دائمی خلیفوں کا وعدہ دیا تا وہ ذلی طور پر انوار نبوت پا کر دنیا کو ملزم کریں اور قرآن کریم کی خوبیاں اور اس کی پاک برکات لوگوں کو دکھلاویں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہر یک زمانہ کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے، اور مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے۔ سو ہمیشہ خدا تعالیٰ اسی طرح کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو منظور ہے کہ آثار رشد اور صلاح کی دنیا میں باقی رہیں، اور یہ باتیں بے ثبوت نہیں بلکہ نظائر متواترہ اس کے شاہد ہیں۔ تفسیر سورہ نور حضرت مسیح موعود علیہ السلام صفحہ 126۔ پھر فرمایا یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے نہ ہو جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہے۔ سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں جو حضرت یحییٰ کے مثیل اور سید ہیں۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 194 تحفہ گول اڑویہ۔ مرزا مسرور صاحب نے اپنے پردادا حق معدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو جھٹلاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ میرے نانا غیر معمور مرزائی مسلم موعود مرزا محمود صاحب کی 1956 میں قائم کردہ مرزا خاندان کے تنخواہ دار اور مراعات یافتہ طبقہ پر مشتمل مجلس انتخاب خلافت کے بنائے ہوئے مرزائی خلیفے ہی خلافت علی منہاج نبوت کے فائد ہیں، جو ایک صریح جھوٹ ہے۔ حق معدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں، چنانچہ فرمایا میں ہر روز اس بات کے لیے چشمے پر آب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے، پھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے، مگر میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں۔ روحانی خزائن جلد 17 40 نمبر 3 صفحہ 400۔ ذکی غلام مسیح آخر الزمان نے مرزا مسرور صاحب کو مباہلہ کا چیلنج ان کے گھر رجسٹر ڈاک سے بھجوایا، مگر مرزا مسرور صاحب مباہلہ کے میدان سے بھاگ گئے۔ چنانچہ اس سوال کا جواب
کہ مرزا مسعود صاحب کی حیثیت کیا ہے، یہ ہے کہ آیت استخلاف میں الہی ارشاد کے مطابق من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون کے مطابق، نیز حق معدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق مرزا مسرور صاحب فاسق ہیں۔ حدیث مجددین کا انکار کرنے کی وجہ سے حق معزل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق مرزا مسرور صاحب خبیث ہیں۔ مباہلہ کے میدان سے فرار اختیار کرنے کی وجہ سے حق معزل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق مرزا مسرور صاحب مخنث ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حق معزل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق مرزا مسرور صاحب فاسق بھی ہیں، خبیث بھی ہیں اور مخنث بھی۔ اگر مرزا مسرور صاحب کے کسی پیروکار کو یہ الفاظ گالیاں لگتے ہیں تو ہماری طرف سے یہ عرض ہے کہ پھر یہ گالیاں حق معزل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی ہیں، ہماری نہیں۔